السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کریے۔ سوال ہے کیا ماتھے پر نماز کے نشان سے جنت ملتی ہے؟ ان کا سوال ہے کہ اب ماتھے پر نماز کے نشان سے جنت ملتی ہے۔ ہاں یہی بات مشہور ہے بھائی، مگر نبی نے تو یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے اس بات کا کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہ ان کے ماتھوں پہ نشان آ جاتے ہیں نماز کے۔ ہاں یہ ضرور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آخرت میں حوض کوثر پہ جو میری امت کے لوگ ہوں گے انہیں ان کے نشانوں سے پہچانوں گا، جو ان کے وضو کے اعضاء ہوں گے نا وہ چمکتے ہوئے ہوں گے، ان نشانوں سے پہچانوں گا۔ لیکن نماز کا جو ماتھے پہ نشان ہے اس کے بارے میں نہیں کہا، کیونکہ یہ تو الگ الگ ہڈی اللہ نے بنائی ہیں ماتھے کی، ہر ایک کے نہیں آتا ہے۔ کسی کی ابری ہوئی ہڈی ہو تو اس کی جلدی آتا ہے، اور کسی کی دبی ہوئی ہڈی ہو تو ساری عمر بھی نہیں آتا۔ اس سے جنت کا تعلق نہیں ہے کوئی۔ شہرت و ریاکاری سے، اچھا دینی تعلیم جو ہے وہ اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کر رہی لیکن شہرت سے ریاکاری سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم آنے کے بعد جو ہے لوگ واہ واہی کریں اور میں اللہ کے آگے پھنس جاؤں۔ نہیں یہ تو نیگیٹو سوچ ہے۔ علم حاصل کرو براڈ مائنڈڈ ہونے کے لیے آپ، اور اللہ کا دین پھیلانے کے لیے قرآن کی تعلیم حاصل کرو، قرآن پھیلاؤ۔ تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اور آپ کو تو یہ ڈر ہے تو اچھا ڈر ہی ہے، بچے اگر آپ کو یہ ڈر ہوگا تو آپ بچتی بھی رہیں گی، لیکن اصل تو آپ کو اللہ کے دین کو پھیلانا مقصد ہونا چاہیے۔ جب علم سے جو دماغ کھلتا ہے اور عمل میں بھی علم آتا ہے، پھر اگر آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ عمل کیسے کرو گی؟ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ علم والے سے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایک جگہ کہا علم و عمل والے لوگ جو ہیں وہ عمل والوں سے زیادہ ترجیح رکھتے ہیں اللہ کی نظر میں، کیونکہ جسے علم ہوگا اور وہ جب عمل کرے گا تو اس کا عمل میں بہت فرق نظر آئے گا باقی لوگوں کے مقابلے۔ سجدے میں کیا ناک اور پیشانی دونوں زمین پر لگنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے سجدے میں ناک اور پیشانی لگنا دونوں ضروری ہے؟ دونوں ضروری ہے بھائی، آپ کا ماتھا بھی اور ناک بھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی نا کہ میں سجدہ کرتا ہوں اپنی 7 ہڈیوں پہ، تو اس میں ماتھے کا ذکر ہے۔ ناک اور ماتھے کو ایک جگہ گنا، 2 ہتھیلیے، 2 گھٹنے اور پنجے اور ماتھا، تو ماتھا تو لگنا بہت ضروری ہے۔ تو جو لوگ امامہ باندھتے ہیں وہ چاہے امامہ اتار کے ایک طرف رکھیں یا امامہ اس طرح کا باندھیں کہ ان کی جو ماتھے کی ہڈی ہے وہ لگنی چاہیے جو ہے سجدے کی جگہ پہ، تب سجدہ پورا ہوگا، ادروائز سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ بچپن کی سنتی سے جا رہا ہے کہ روزہ افطارنا جو ہے پانی سے، کھجور سے اور نمک سے، اس کا زیادہ ثواب ہے، یہ کیا ہے؟ ان کا سوال یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نمک سے، پانی سے، کھجور سے روزہ افطارنا زیادہ ثواب ہے۔ اصل میں ہر وہ چیز زیادہ ثواب ہے جو سنت ہے، تو یہ نبی کی سنت ہے۔ تو اگر آپ کھجور سے روزہ اس لیے افطارتے ہو کہ ہمارے نبی افطارتے تھے تو یہ ثواب بن گیا آپ کے لیے زیادہ۔ ویسے تو روزہ رکھنا، روزہ افطار کرنا دونوں ہی ثواب ہیں۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی کام جو آپ کرو گے، اب آپ نے داڑھی رکھی تو وہ داڑھی آپ کی اگر سنت کے مطابق ہے، رسول کی محبت میں ہے، تو اس کا بہت اجر ہے۔ اسی طرح ہر کام کو جوڑتے چلے جاؤ۔ آپ اپنی وائف کے پاس جا رہے ہیں مان لو، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں، تو آپ کو اجر ہے اس بات کا بھی۔ اتحیات میں اگر الحمد شریف پڑھتی تو کیا سجدہ سو کرنا پڑے گا؟ اتحیات میں الحمد شریف، ہاں ان کا سوال یہ ہے اتحیات میں اگر قرآن پڑھ دیا الحمد شریف یا کوئی بھی صورت تو کیا سجدہ سو ہوگا؟ بالکل سجدہ سو ہوگا۔ اتحیات میں قرآن پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیا مسجد میں لگاتار صف پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟
ان کا سوال یہ ہے کیا گدے دار سب پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بس ماتھے کو تھوڑا سا دبا لیا کرو، کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ ایک تو بڑھاپا اور ایک بیماری، اس وجہ سے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اگر صفیں بچھی ہوئی نہیں ہوں گی گدے دار تو لوگوں کے گھٹنوں میں ٹانگوں میں اور درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ اب وہ زمانے نہیں رہے، پہلے تو مٹی کی مسجد ہوا کرتی تھی تو لوگ زیادہ افضل مٹی پہ ہی سجدہ کرنا ہے، فرش پہ زیادہ افضل ہے سجدہ کرنا، کیونکہ فرش جو ہے وہ مٹی کی مانند ہے، مٹی کی ایک شکل ہے سالڈ، تو سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ فرش ہے، لیکن صف پہ بھی کوئی منائی نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اس ٹائم سر کو پریس کر لیا کرو سجدہ کرتے ہوئے، جس سے کہ آپ کو محسوس ہو کہ میں سجدے میں ہوں۔ ایک سوال ہے، کیا حرام کمائی یا حرام کام کرنے والوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ ان کا سوال یہ ہے حرام کمائی والوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بھئی عبادت کا قبول کرنا تو اللہ کے ہاتھ ہے، اور اس وجہ سے وہ عبادت چھوڑ بھی نہ دیں۔ اگر ہم یہ جملہ کہہ دیں گے تو لوگ عبادت چھوڑ دیں، مان لو وہ حرام کمائی چھوڑنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے ان کی عبادت انہیں حرام سے دور کر دے، لیکن عبادت اس طرح کے لوگوں کی اللہ لیکن رسول اللہ کی ایک حدیث میرے یاد آ رہی کہ اگر تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے اور تیرے گلے میں حرام کی قمیض ہے تو اللہ کو تیری عبادات سے کیا لینا، پھر بھی کرتا رہے اور دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے ایسی ہدایت دے دے، ایسی توفیق دے دے کہ میں اس سے حرام سے بچ جاؤں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہ کبھی بھی ٹرن آ جائے گا اور موقع مل جائے گا، بدل جائے گا بندہ، لیکن اس حرام کمائی کا گناہ الگ ملے گا اور عبادات کرنے کا ثواب الگ ملے گا۔ منت کسے کہتے ہیں، یہ کن چیزوں کی ہو سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ منت کسے کہتے ہیں اور یہ کن چیزوں کی؟ منت کہتے ہیں آپ اللہ سے کوئی وعدہ کریں کسی عبادت کا کہ اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ عبادت، لیکن وہ عبادت آپ کے اوپر پہلے فرض ہو، اسی کی نفل عبادت کی آپ کمٹمنٹ اللہ سے کریں گے۔ مان لو آپ یہ کہیں کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 50 نفل پڑھوں، کیونکہ نماز آپ کے اوپر فرض ہے، تو وہ نفلی نماز کی آپ اللہ سے کمٹمنٹ کرو گے، ایسے اللہ میں عمرہ کروں گا کیونکہ آپ کو حج فرض ہے، یا نفلی حج کروں گا، یا میں اتنا صدقہ کروں گا کیونکہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح میں نفلی روزے رکھوں گا اتنے۔ تو منت وہ چیز ہے جو آپ اللہ سے کمٹمنٹ کرتے ہو کہ اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں عبادت، لیکن وہ فرض میں نہیں ہو سکتی کیونکہ فرض تو آپ کے کمپلیٹ ہیں، جو بتا گئے رسول اللہ وہ اتنا فرض ہے، اس کے ایکسٹرا آپ کو کرنا ہے، جیسے 5 نمازیں ہیں اس کے علاوہ آپ طے کرو کہ اللہ میں 100 نفل پڑھوں گا۔ حج فرض ہے، آپ نے حج فرض کر لیا، اس کے علاوہ کہ میں نفل حج کروں گا، نفل وہ اسی طرح روزے 30 ہیں، اس کے علاوہ زکوٰۃ 2.5% ہے، اس کے علاوہ کہ میں اتنا صدقہ کروں گا۔ کسی نے اگر منتیں مانگی ہو کہ بھائی میں 100 رکعت نفل پڑھوں تو وہ بھول گیا، یا روزے رکھنے تھے وہ بھول گیا، تو اس کے بعد میں کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ منت مان کے بھول جائے تو اس کا کیا ہے؟ دیکھو بھول پہ تو فرضوں میں اللہ نے چھوٹ دے دیا آپ کو، روزے کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے اگر تو بھول سے کچھ کھا پی لے تو فکر نہ کر، تو اپنا روزہ پورا کر، رسول اللہ نے بھی یہی بات فرمائی۔ تو جب فرضوں میں ہمیں چھوٹ دے دی، بھول پہ پکڑنی ہے تو نفلوں میں تو کیا ہوگی؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ اس وقت مدد مسلمہ میں وہ 4 آپ مسلم ہے، بے شک ہمارے بدن نماز ہے، تو اس لیے کیا کرے اگر اللہ یہ عذاب ڈال دے، اس لیے کیا کرنا، حالات کیسے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم امت مسلمہ پہ جو مصیبت ہیں تو ہم ایسا کیا عمل کریں کہ جو اللہ عذاب ٹال دے؟ بھائی شریعت کے پابند ہو جاؤ، اور کوئی حل نہیں ہے۔ دیکھو جب ایک واقعہ ملتا ہے قرآن میں کہ یونس علیہ السلام کی قوم پہ اللہ رب العزت نے عذاب کا فیصلہ کر لیا، یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چل دیے کہ اب تو عذاب آیا ہی چاہتا ہے بس، لیکن جب قوم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ہمارے پر عذاب آئے گا، ہمارا نبی بھی ہمیں چھوڑ کے چل گئے، تو یہ سارے سجدے میں پڑ گئے اور سچی توبہ کر لی پوری قوم نے۔ تو اس میں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اس وقت کہ پوری قوم جو ہے وہ دل سے توبہ کرے اور مانے۔ اب آپ پوری قوم کو تو اکٹھا کر نہیں سکتے، آپ کم سے کم اپنی اور اپنے گھر والوں کی توبہ شروع کر دو کہ اللہ یہ نمازوں کی کوتاہی تھی پوری کروں گا، روزوں کی کوتاہی تھی پوری کروں گا، زکوٰۃ گن کے نہیں دی دوں گا، تیرے شریعت کی پابندی کروں گا، عذاب ٹال دے، کم سے کم آپ کا عذاب ٹل گیا انشاءاللہ تعالیٰ، گارنٹی ہے، کیونکہ اللہ والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا کرتا، اللہ والوں کے عذاب اللہ ٹالتا رہتا ہے،
کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے نا کہ یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. ہم اپنی کرتوتیں صحیح کر لیں لازمی بات ہے عذاب ٹل جائے گا. تو کم سے کم آپ اپنے عذاب ٹلوائیں اور امت کے لیے دعا کریں جو نبی کا طریقہ تھا. نبی تو راتوں میں تڑپتے تھے نا امت کے لیے, تو آپ تڑپنا شروع کر دیں امت کے لیے. جتنا آپ کے بس میں ہے, وہ جتنی اللہ کی دیوی آپ کے پاس صلاحیت ہے, مال ہے, پیسہ ہے, وہ اللہ کی راہ میں لگانا شروع کر دیں. یہ شکر گزاری ہے. اور توبہ کر کے پلٹ جاؤ. توبہ کہتے ہی پلٹنے کو ہے کہ آپ آج سے ٹرن لے لو کہ اللہ یہ میری غلطی تھی, میں ایڈمٹ کر رہا کہ میں گناہ گار ہوں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں, اور میں مان رہا اس بات. عذاب ٹل جائے گا, گارنٹی ہے انشاءاللہ. استغفار بالکل, ان کا سوال یہ استغفار بھی کر سکتے ہیں. استغفار تو نبی کی بڑی سنتوں میں حضور یہ کہتے ہیں میں ایک دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. 70 دفعہ کا مطلب 70 نہیں ہے. عرب میں 70 دفعہ کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں یار ہزاروں سال ہو گئے یہی چلا رہا, تو ہزاروں سال 70 کا ہنسا وہاں عرب میں ان گنت کے لیے اختیار ہوتا تھا. بیٹھنے کے لیے کیا ایک پیر اس طریقے سے کھڑا کرنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ اتحیات میں بیٹھنے کے لیے ایک پیر کھڑا کرنا ضروری ہے. سنت ہے بھائی, ضروری نہیں ہے. بعض لوگ معذور ہوتے ہیں, میرے سے آج تک نہیں ہوا کھڑا, تو اب اس وجہ سے ہم نے اتحیات تھوڑی چھوڑ دینی ہے, بلکہ کوشش کرنی ہے کہ سنت پہ زیادہ چلیں. لیکن جہاں ہم مطلب مجبور ہیں, ہمارے بس میں نہیں ہے, وہاں انشاءاللہ معافی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کسی بھی 3 دن کے اعتکاف میں, بس ان کی بچی 3 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہی, بالکل بیٹھے. نفلی اعتکاف ہوگا, سنت اعتکاف تو آخری عشرے کا ہے, لیکن یہ بھی آخری عشرے میں 3 دن کا اعتکاف بھی اسے انشاءاللہ تعالیٰ موٹیویٹ کرے گا آگے 10 دن کے اعتکاف کی طرف. اور 3 دن جوان بچی تمام تر چیزوں سے ہٹ کے اعتکاف میں بیٹھنے کی بات کر رہی, آپ کو مبارک ہو, کیونکہ ایسے بچوں کی تربیت آپ نے کی کہ اس کے اپنے دل میں جذبہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھوں. یہ بہت بڑی بات ہے, آسان نہیں ہے. جو نیٹ کا اور موبائل کا دور ہے نا, اسی میں پڑھے بچے, اور آپ کی بچی کہہ رہی میں اللہ کی راہ میں بیٹھوں, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اسے بالکل آپ حوصلہ دو اسے اور اسے بٹھاؤ, اور اس کے لیے بس یہی ہے کہ وہ اپنا قرآن جو ہے اسے درست کرنے کی کوشش کرے, دعائیں کرے امت کے لیے, قرآن سمجھنے کی کوشش کرے. اصل تو پڑھی لکھی لڑکی ہے, تو ہندی یا انگلش میں اس کا ترجمہ ضرور پڑھے قرآن کا جتنا بھی ٹائم ملے, اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے نشان لگا لے. کسی عالم دین سے پوچھے, اول تو نیٹ پہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے. اب یہاں جو قرآن کا درس ہوتا ہے اس کی سینکڑوں ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ پورے قرآن کے درس کی. ڈاکٹر اسرار احمد میرے استاد, ان کی پوری ویڈیو قرآن کے درس کی پڑھی ہوئی ہیں. کہیں آپ اٹکو, سیدھا نیٹ پہ جاؤ اور قرآن کا درس ان کا نکال لو, چیک کر لو. ہمارا نکال لو, چیک کر لو, کیونکہ ہم بھی قرآن سے پڑھتے ہیں. کوئی درس کیا ہے الحمدللہ بس پڑھنا ہی ہے, ہم نے بھی سیکھا سب انہیں سے. تو بالکل اس طرف دھیان دینا چاہیے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے بھائی ابھی ادھر. ان کا سوال یہ ہے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز, آپ کا شریعت کی پابندی. آپ اگر ان کی اولاد ہیں تو جو اچھی اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ ہے, سب سے بڑا ایصال ثواب ہے. اور اگر پیسے بھی ہوں تو آپ کہیں نل لگوا دیں کسی ایسی غریب بستی میں کہ پوری بستی اس سے پانی بھرے. کنویں کا تو رواج نہیں ہے, ورنہ کنویں کھدوا دو. آج کل گرمی شروع ہونے والی ہے ابھی سے, اور اگر آپ کے پاس 10-15 ہزار روپے ہیں, وہ بڑا والا نل نہیں ہوتا ایلومینیم والا موٹا, وہ آپ لگوا دو کسی بستی میں. 10-15 ہزار روپیہ لگتا ہے اس میں پکا. دیکھو پوری بستی پانی بھرے گی اس سے, اور سب کا ایصال ثواب جو ہے اس پانی کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے والد کی روح کو پہنچتا رہے گا. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ دیکھو اس کا بہترین جو معاملہ ہے نا, آپ سے اللہ وہ گناہ ہی بھلا دے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو وہ گناہ یاد آئے, اگر آپ کو پھر وہی لذت اس گناہ کی آ رہی کہ جو گناہ کرتے ہوئے آئی تھی, پھر تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اور اگر آپ کو وہ گناہ یاد آنے پہ ایک عجیب سی گلٹ ہو رہی, گھن آ رہی ہے اپنے آپ سے, اور افسوس ہو رہا کہ میں نے کتنا برا کام کر دیا تھا, یہ اللہ کی نافرمانی کی تھی, جیسے ایکسیڈنٹ کے بعد آدمی پچھتاتا ہے. اگر کبھی یاد آنے پہ گناہ وہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ یار یہ میں نے اچھا نہیں کیا تھا, تو آپ کی توبہ اللہ کے یہاں قبول ہو چکی. اور اگر آپ اسی گناہ میں پھر آپ ذہن میں مزے لے رہے تو ابھی توبہ قبول نہیں ہوئی, دل سے توبہ نہیں گئی.
تو ایک تو اللہ گناہ بھلا دے گا، دل سے اتار دے گا، کبھی یاد آ گیا تو پھر گلٹ ہوگی، نہ کہ آپ کو مزہ آئے گا اس گناہ میں۔ سفر میں اگر نماز قضا ہو جائے تو گھر آ کر پوری پڑھنی پڑے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سفر میں اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا گھر آ کر پوری پڑھنی پڑے گی؟ بھائی پہلے تو میں یہ پوچھوں گا قضا ہوئی کیوں نماز آپ کے سفر میں؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا، پیشاب نہیں کیا، لیٹرین نہیں کری، آپ کو جو بھی ضرورت زندگی ہے آپ نے جب سفر میں وہ ساری پوری کری، آپ نے نیند بھی لے لی، بیٹھ بھی گئے، لیٹ بھی گئے۔ جو لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں انہیں کھانا ہی ملتا ہے، قضاء حاجت کو بھی جاتے ہیں، پھر نماز کیسے قضا ہو گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات کہی ہے کہ جان بوجھ کے جو نماز چھوڑے اس نے کفر کیا، اتنی سخت حدیث ہے۔ تو اس لیے کسی بھی قیمت پہ سفر میں بھی آپ کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہے تیمم کر لو، آپ بس میں ہو، جہاز میں ہو، ٹرین میں ہو، ہاتھ مارو دیوار پہ اور اپنا دونوں ہاتھوں پہ کونیوں تک پھیرو، چہرے پہ پھیرو ہاتھ، آپ کا تیمم ہو گیا۔ اصل میں تو نیت ہے، اور آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ دو، اشارے سے پڑھ دو۔ نبی نے تو جنگ میں نماز پڑھی، جنگل میں پڑھی، سفر میں پڑھی، بیماری میں پڑھی، سواری پہ پڑھی، مطلب کوئی جگہ ایسی چھوڑی نہیں ہے۔ ہر جگہ آپ کو اس طرح سے دکھا کے گئے ہیں، سمبل بنا کے گئے ہیں کہ آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ اب جو بھی چیز آپ کی نماز کی وجہ سے، نماز آپ کی خراب ہوتی ہے جس کام کی وجہ سے، وہ لعنت کے قابل ہے کام، چاہے آپ کا سفر ہو، چاہے آپ کی بیماری ہو، اور چاہے آپ کی شادی بیاہ ہو، اور چاہے آپ کے یہاں کوئی تقریب ہو۔ اس لیے اب آپ کا سوال کہ اگر واقعی نماز آپ کی قضا ہوئی تھی سفر میں تو آپ اسے قصر ہی آ کے گھر ادا کر دیں، اور زندگی بھر کے لیے طے کریں اللہ سے، توبہ کر لیں کہ آگے انشاءاللہ کبھی میری نماز سفر میں کیا بیماری میں بھی کہیں میں بھی انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی۔ جیسے آج کل ماحول چل رہا ہے، اگر ہم کہیں پبلک پلیس پہ یا ریلوے اسٹیشن میں نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ اس کا وہ کرتے ہیں، اپوز کرتے ہیں، تب ایسے میں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اپنی نماز کو کیسے ادا کرنا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ پبلک پلیس پہ نماز پڑھنا آسان نہیں رہ گیا، تو ہم کیا کریں؟ بھائی اس کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی جگہ ایسی دیکھیں جہاں آپ چھپ کے نماز پڑھ سکیں، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ آپ پوری طرح سے ایکشن نہ کریں، آپ کسی کرسی پہ بیٹھے۔ اصل تو اللہ کو یہاں پہنچتا ہے دل آپ کا، آپ کو اپنی جان بھی بچانی ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ یہ آزمائش ہو سکتا ہے اسی لیے آئی ہو کہ اللہ چیک کر رہا ہو کہ ابھی بھی نمازیں پڑھے نہیں پڑھتے ہیں، ان کی جان پہ بنی آئی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے دیکھو کہ جب تم جنگ میں ہو، جنگل میں، اور تمہاری جنگ چل رہی ہو تو ایک جماعت کھڑی ہو جائے حفاظت کے لیے، اور ایک جماعت نبی کے پیچھے نماز پڑھے ایک رکعت، پھر پہلے والی رکعت جو جماعت کھڑی وہ ایک رکعت پڑھے اور وہ کھڑی ہو جائے ہتھیار لے کے، یہاں تک ہے تو آپ بالکل وہاں ایک دو لوگ کھڑے کر دو جو آپ کو چھپا کے اور آپ کی نماز بٹھا کے پوری کرا دیں، ورنہ آپ کرسی پہ اشارے سے آپ نیت باندھ لو ایسی ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو، دل ہی دل میں پڑھ لو، نہ ہو اٹھلاؤ، اور نہ مطلب جس طرح بھی آپ ہو سکو۔ دیکھو جی میری تو اب تک چھٹی نہیں ہے، کب سے 1-1.5 سال سے چل رہا چکر، میں نے سفر بھی ہوئے میرے الحمدللہ، ٹرین میں ہی پڑھی، یہ میں گئے تھے ابھی سفر میں سراج بھائی، ہم نے تو چھوڑی نہیں نماز۔ بھائی اگر کوئی کچھ کہے گا جب نمٹیں گے اس سے اس ٹائم، ویسے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ لوگ فوٹو کھینچ کے پولیس کو بھی بھیج دیتے ہیں اور یہ قانوناً جرم بھی ہو گیا۔ پھر بھی میں یہ بات کہوں گا آپ کو کہ آپ احتیاط سے پڑھو، اس طرح کے اشارے مت کرو کہ لوگوں کو کوئی دقت ہو، آپ اپنی سیٹ پہ پڑھو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ جب راستے میں کھڑے ہو جاؤ گے نا، جیسے تبلیغی جماعت والوں کا معمول تھا، اب انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے میرے حساب سے، پلیٹ فارم پہ یا ٹرین میں کھڑے ہو کے بیچ میں اس طرح سے نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب نبی نے سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھی تو وہاں آپ کی جو برتھ ہے وہ آپ کی سواری ہے، جدھر رکو کوئی بات نہیں، پڑھ دو۔ ہاں بڑی اچھا سوچ ہے ان کی۔ دیکھو یہ پوچھ رہا ہے کہ جب وہاں پہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی جنگل میں ہی تو قضا کا تو کوئی تصور ہی نہیں رہا، قضا کا تصور تو ہے ہی نہیں۔ دیکھو قضا کا اگر تصور ہو تو ہماری ماں بہنوں کی جو حیض کی نمازیں ہوں وہ معاف نہ ہوں، جیسے روزے قضا کرنے کا حکم ہے کہ بعد میں قضا روزے رکھو، تو یہ نمازیں بھی انہیں پڑھنے کا حکم ہو کہ بعد میں پڑھنا 6-7 دن بعد پاک ہونے کے بعد۔ قضا اسلام میں نہیں ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حیض کے دنوں میں نماز کو معاف کر دیا تو روزے معاف کیوں نہیں کیے؟ بھائی میں اللہ کا نمبر دے رہا 244334 ابھی فون کیا وجہ ہے مجھے جاننے کی کوشش کر رہا
ان کا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے نماز معاف کر دی تو روزے کیوں نہیں معاف کیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک علت ہے. نماز نبی کے ذریعے ہمیں میسج دے دیا گیا کہ یہ بیماری ہو سوری الحمدللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز کے بارے میں اللہ نے یہ میسج دے دیا کسی قیمت میں معاف نہیں ہے. اور روزے کی قضا اسلام میں ہے. بیمار ہو سفر میں ہو تو روزے بعد میں. تو جس چیز کی قضا جس مقصد کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں دے دی نا پھر اس کی قضا ہے. اور جس کی قضا کسی قیمت پہ بھی نہیں ہے. جب میں بتا رہا آپ کو کہ جنگ میں بھی نبی نے نماز پڑھی, بیماری میں بھی پڑھی. آپ اگر حالت آپ کی ایسی ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا تو آپ لیٹ کے پڑھ دو, اشارے سے پڑھ دو. تو جس چیز کی قضا نہیں ہے وہ کسی قیمت پہ بھی نہیں قضا ہے. اور جس کی قضا ہے کسی وجہ سے, چاہے بیماری کی وجہ سے ہے چاہے آپ کی سفر کی وجہ سے, تو اس کی قضا پھر حیض کے لیے بھی. تو اس لیے وہ رکھنے ہیں اور وہ چھوڑنے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی ترغیب ملتی ہے کہ خوف کی حالت میں ایک پڑھیں؟ نہیں بھائی نہیں, پھر نماز تو پوری ہوئی نا, نبی نے تو پوری پڑھی. ایک رکعت ایک جماعت نے پڑھی کھڑی ہو گئی, پھر دوسری رکعت دوسری جماعت نے پڑھی دوسری کھڑی ہو گئی, پھر اسی طرح سے اس نے پوری کری پھر اس نے پوری کری. مقصد کیا ہے کہ وہاں پوری کی پوری جماعتیں جو ہیں وہ نبی کی سنت بھی ادا ہو گئی کہ نبی کے پیچھے جماعت. اصل تو لڑائی سب سے بڑی یہی تھی صحابہ کی کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. انہیں تو پتہ تھا نا کہ حضور ہے کیا چیز, یہ آسمانی چیز ہے. تو اس لیے ہر آدمی کی ہوڑ لگی ہوئی تھی کہ بس میں حضور کی طرح سے ان کے بال اکٹھے کر لوں, کی طرح ان کے پسینہ اکٹھا کر لوں, کی طرح ان کے وضو کا پانی اکٹھا کر لوں, کیونکہ وہ تو نورانیت تھی, نورانی چیز تھے. تو وہ وجہ تھی وہ حضور کے پیچھے پڑھنے کی کہ جماعت سے نماز وہاں بھی جماعت کری ورنہ اپنی اپنی پڑھ سکتے تھے, صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے. بہن کا سوال ہے, اولاد نہیں ہوتی, ساس کپڑوں اور لے کے جاتی ہے جب تک مہمان آ کرتی ہے, کیا کروں؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ اولاد نہیں ہوتی, ڈاکٹروں میں اور حکیموں میں سب پھر لیے, اب ساس جو ہے اسے تسلی نہیں ہوتی, وہ اب بھی ڈاکٹروں میں اور مولویوں میں لیے پھرتی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اب صبر سے بیٹھ جاؤ. تو بیٹی آپ کو تو اللہ نے دے دیا صبر, مگر وہ بڑی بھی جو ہیں انہیں بھی تو صبر آنا چاہیے. تو انہیں آپ کنونس کر لو, ادروائز ان کا دل نہ توڑو. ڈھنگ کا علاج اگر کہیں آپ کو پتہ لگے تو چلی جایا کرو ان کا دل رکھنے کے لیے. آپ پکے ایمان کی لڑکی ہو, اندازہ ہو گیا آپ کی بات سے, اور اسی ایمان کی وجہ سے اللہ آپ کو انشاءاللہ اولاد بھی دے گا. میں بھی ضرور دعا کروں گا آپ کے لیے, لیکن آپ اپنی ساس کا دل نہ توڑو. مولویوں تو جانو سے بچو, مولویوں میں تو بچے ہیں نہیں. ہاں ڈاکٹری علاج اگر کوئی پتہ لگے آپ کو تو جو سنت ہے علاج کرنا, کوئی کمی اگر کوئی بتایا اور وہ دور ہو جائے اللہ کر دے تو انشاءاللہ بچے ہو جائیں. لیکن اپنی ساس کو یہ کنونس کرو کہ وہ اپنے بیٹے کا بھی علاج کرائیں, انہیں بھی ڈاکٹروں میں لے کے پھریں. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے, یہ معاشرہ مردوں کا ہے, کمی مردوں میں ہوتی ہے اور عورتوں کو لیے پھرتے ہیں لوگ. عورت میں کمی نہیں ہوتی. میرے پاس اکثر کیس ایسے آئے کہ جب میں نے ان کے ہسبینڈ کو بلایا, انہیں دوائی دی تو اللہ نے ان کی گود بھر دی. تو میں یہاں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کا ضرور چیک اپ کرا لیں اور اپنی ساس کو اس کے لیے کنونس کریں کہ وہ اپنے لڑکے کا بھی علاج کرائیں. مطلب وضو کرنے کے بعد, ان کا سوال یہ ہے وضو کرنے کے بعد اندر مسجد میں پہنچ گیا اور وہاں جو پانی جھڑکتے ہیں چہرے کا ہاتھوں کا, کیا ٹھیک ہے؟ بڑا گناہ ہے بھائی, کیونکہ وضو کا جو پانی ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. ناپاکی مطلب ایسی نہیں کہ آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے, اب کسی کے بدن پہ لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا. ناپاکی ایسی ناپاکی کہ اس سے آپ دوبارہ وضو نہیں کر سکتے اکٹھا کر کے. تو اس لیے اس پانی کو مسجد کی پاک صفوں پہ چھڑکنا مناسب نہیں ہے, بڑے گناہوں میں ہے. آپ رومال رکھیں, آپ دوسرے جو وہ ہیں آپ کے نمازی ان کے لیے آپ جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. جب نبی نے پیاز کھا کے جانے کو منع کیا مسجد میں, لہسن کھا کے جانے کو منع کیا صرف اس وجہ سے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو, تو آپ کے جو گندا پانی ہے جسم کا اس پہ لوگ نماز پڑھیں گے؟ یہ کہاں کی تک ہے؟ یہ تو جہالت کی بات ہے بالکل. آپ اپنا رومال رکھیں یا پھر تولیہ ساتھ رکھیں, مطلب کوئی نہ کوئی انتظام ایسا ضرور کریں کہ پانی جو ہے وہ وضو خانے میں آپ کا ختم ہو جانا چاہیے جسم میں.
ہاں صفے اور وہ جو گیلا کرنا یہ بھی گناہ ہے. باہر پائیدان ہونے چاہیے، نہیں تو اپنے تولیہ ساتھ لے کے جائیں. دیکھو بہترین طریقہ نبی کا طریقہ، میں نے جو آج بات کری نا کہ جب کہیں آپ کنفیوز ہو تو وہاں نبی کی طرف رخ کرو. تو نبی گھر سے وضو کر کے جاتے تھے، تو اس میں چکر ہی ختم ہے. نہ آپ کی صفوں کا گیلا ہونا مسئلہ، آپ اتنا تھوڑا سا چل لیے کہ آپ کا سارا پانی وہاں، اول تو گھر میں ٹاول ہوتے ہیں، آپ ٹاول سے صاف کر کے جائیں گے تو نہ آپ کا پانی ٹپکے گا صفوں پہ اور نہ آپ صفے گیلی کرو گے. جو مجبور ہیں وہ دکانوں پہ اپنی تولیہ رکھیں. دکانوں سے قضائے حاجت کے لیے بھی تو جاتے ہوں گے، دکانوں پہ ایک کھٹی لگ سکتی ہے تولیہ کے لیے، وہ تولیہ ساتھ لے کے جائیں. کم سے کم بڑے گناہ سے تو بچیں، جا رہے نماز پڑھنا اور ایک گناہ ساتھ کما کے لا رہے. کیا جنازے کی نماز میں اگلی صف؟ ان کا سوال یہ کیا جنازے کی نماز میں اگلی صف افضل ہے؟ جماعت جو ہے نا فرض نمازوں کی، اس میں تو اگلی صف افضل ہے، لیکن علماء دین یہ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں سب سے پچھلی صف افضل ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا سوال ہے پھنسانے والا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جس ایریا میں بیٹھا وہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، تو یہ ایک دو دن بعد کوئی نہ کوئی مجھ سے ایسا سوال ضرور کرتے ہیں جس سے میں پھنسوں، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ علماء دین پہ جائے، وہ یہ کیا بول رہا ہے، یہ گمراہ کر رہا لوگوں کو. ان کا سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی چاہیے. نبی نے فرمایا بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں. تو جو یہاں لوگ موجود ہیں وہ ضرور سورہ فاتحہ ہی پڑھیں، کوئی سورت بھی پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ درود ابراہیم ہی پڑھیں، تب آپ کی نماز پوری ہوتی ہے. ایسا ہے آپ مینیج کرو. دیکھو انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں، مجھے پورا موقع ملتا ہے، اسپیڈ بڑھانی پڑے گی، مولوی صاحب کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا. ان کا سوال یہ نماز کے دوران دونوں پیروں کے بیچ میں کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ نبی کی سنت تو 3 ہے. دیکھو ایک تو 4 انگل کا گیپ، ایک بالش یا 1.5 بالش کا گیپ. ایک اور حضور نے فرمایا کہ کن انگلی سے کن انگلی ملاؤ. تو جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ جو ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑی کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایک طریقہ ہے، مگر وہ بڑا اوڈ سا لگتا ہے. تو اس لیے کیونکہ ساری سنتیں ہیں تو آپ وہ سنت اختیار کرو جو آپ کی جماعت کی خوبصورتی بنے. تو بہترین خوبصورت وہ ہے کہ آپ ایک بالش کا جو گیپ ہے اس میں وہ ٹھیک رہے. ان کا سوال یہ ہے کہ عیدین کی نماز واجب ہے. بھائی عیدین کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، آپ کو عید کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے. سال میں یہ 2 نمازیں ہیں عیدین کی، اور عیدگاہ بڑے بڑے عیدگاہ بنائے گئے صرف انہی نمازوں کے لیے، جمعے کی نمازوں کے لیے نہیں ہے عیدگاہ، صرف عیدین کی نمازوں کے لیے. اور کوشش کرنی چاہیے عیدین کی نمازیں جو ہیں وہ عیدگاہ میں ہی پڑھنی چاہیے. یہ تو اب شہر اتنے بڑے بڑے ہو گئے، پبلک اتنی ہو گئی، تو اس طرح کے فتویٰ آ گئے ہر مسجد میں نماز ہونے لگی. ورنہ تو پہلے تو ہر حال میں عیدگاہ پہنچنا اس کا بڑا روب ہوتا تھا. آپ اب بھی دیکھو، آپ اب کی عید پہ گھنٹے گھر جا کے کھڑے ہو جانا، ایسی سفید ٹوپیاں نظر آئیں گی کہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی، ایسا لگے گا ساری دنیا مسلمان ہو گئی. ان کا سوال یہ جنازے کی نماز میں جوتے پیروں سے نکالنا ٹھیک ہے؟ دیکھو اگر آپ کے جوتوں پہ گندگی نہیں ہے، آپ نے چیک کر لیا، پھر تو جوتوں میں ہی نماز پڑھ دو. اور اگر آپ کے پیروں میں اس میں جوتوں میں گندگی ہے تو آپ کو جوتے نکال دینے چاہیے، لیکن جہاں آپ کھڑے وہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ یہ صاف ہے نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پیر گیلے ہیں اور زمین صاف بھی ہے تب بھی آپ کو جوتوں کے اوپر پیر رکھ لینا چاہیے. ان کا سوال یہ وقتی طور پہ نفلی اعتکاف کی نیت مسجد میں جاتے ہوئے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں بھائی، کرنی چاہیے. یہ تو موقع ایسا ہے 1 کا 70 مل رہا ہے اس ٹائم. بالکل آپ اعتکاف کی نیت کرو ہر بار جب بھی یاد آ جائے. آپ یاد نہیں رہتا، میں کئی بار کوشش کر چکا، یاد ہی نہیں آتا اس وقت، اندر جا کے یاد ہوتا ہے. یہی بس نیت تو اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے. آپ گھر سے چلے مسجد کے لیے، بس ارادہ کر لو کہ اللہ مجھے اعتکاف کا بھی ثواب دے. اچھا ان کا سوال یہ ہے کیا نبی اور ولی کی جہاں پہ مرے وہی ان کی قبر کی جگہ ہوگی؟ نہیں بھائی، نبیوں کا تو خاص نبیوں کے لیے تو یہ بات ہے
خصائص میں سے ہے یہ نبیوں کے کہ جہاں ان کا انتقال ہوا انہیں وہیں دفن کیا گیا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرے میں انتقال ہوا تو اسی حجرے میں دفن ہے. لیکن اوروں کے بارے میں یہ بات نہیں، ولیوں کے بارے میں. کیونکہ دیکھو سب سے بڑے جو ولی گزرے ہیں نا دنیا میں وہ صحابہ اکرام گزرے ہیں انبیاء کے بعد. اور صحابہ جو ہے وہ عام قبرستانوں میں دفن ہے، جنت المالا، جنت البقیع اور ملکوں میں. ابھی میں ترکی گیا تھا، وہاں یہ ایک صحابی جن کے گھر میں پہلی بار ٹھہرے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نام کیا تھا ان کا؟ ابو ایوب انصاری. ترکی میں ان کا مزار ہے، میں گیا تھا وہاں. تو عام دفن ہے سب. تو پھر ولی کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے. ولیوں کو جو ہے وہ عام دفن کرنا چاہیے. لیکن نبیوں کا جو معاملہ تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ جس جگہ ڈیتھ ہوئی وہیں ان کا جو ہے وہ قبر بنا دی جاتی تھی. جیسے آپ بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ پوری نہیں پڑھ پاتے، آپ نے کہا کہ اس میں اگر اسپیڈ بڑھائیں گے پھر اس کی روح نہیں وہ ہوگی نا، اس کی روح کا مسئلہ پڑے گا. مطلب قرآن کی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم جلدی جلدی پڑھیں گے تو روح کا مسئلہ پڑے گا. اصل میں ہر جگہ روح نہیں دیکھی جائے گی، وہ فرض کفایہ ہے. وہ نماز جو ہے نا آپ کی وہ اسپیشل نماز ہے، وہ نماز نہیں ہے جس میں روح کی ضرورت ہے. وہاں تو آپ کو جنازے میں جلدی کرنی ہے. کھٹاپٹ آپ جنازے کی نماز پڑھاؤ، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سڑک پہ نماز ہو رہی، لوگوں کو دقت ہو رہی مان لو، یا دھوپ ہے یا موسم ایسا ہے اور جنازے میں جلدی کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو وہاں آپ کو جو حق ادا کرنا ہے نا وہ صورتوں کا وہ آپ نے حق ادا کیا اور میت کو لے کے چلو. وہاں اگر آپ روح بٹھانے لگے تو باقی سلام پھیر کے آگے چل دیں گے، آپ روح ہی دیکھ رہے کھڑے ہوئے، تو وہ نہیں ٹھیک ہے بات. کیا ان کا سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز مسجد میں پڑھنا منع ہے؟ نہیں، کوئی منع نہیں ہے. مسجد کے آنگن ہوتے ہیں اس میں بالکل نماز ہو سکتی ہے جنازے کی. کیا بتایا تو میں نے آخری صف میں زیادہ، ہاں زیادہ افضلیت ہے. اس کے بارے میں فتویٰ ہے بھائی بالکل. اس کی وجہ کیا، مطلب آپ یہ دیکھو نا کہ آپ دوسروں کو چانس دے رہے ہیں مان لو اس میں، یا جو بھی کوئی اور اس کی حکمت ہوگی میں انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں. مجھے اس کی حکمت کا اندازہ نہیں ہے ابھی، لیکن ہے یہی کنفرم، بالکل یہ پکا ہے. کرتا پاجامہ ٹوپی، ان کا سوال یہ ہے کرتا پاجامہ ٹوپی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسلامک لباس ہے؟ نہیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پاجامہ پیش کیا گیا، نبی نے اسے پسند فرمایا کہ اچھا لباس ہے، مگر پہن کے بھی نہیں دیکھا. کبھی پاجامہ نہیں پہنا حضور نے. حضور تو توق پہنتے تھے، کملی ڈالتے تھے، لیکن پسند فرمایا پاجامے کو. تو اسے یہ سنت لباس تھوڑی کہہ سکتے ہیں. ہر وہ لباس سنت ہے جو آپ کی سطر کو ڈھک دے، جو ساتر ہو لباس، جو بہت زیادہ تڑک بھڑک والا نہ ہو، جو بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو، جو ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، کہ دوسروں کے مذہب کا شعار نہ ہو، اور ایسا لباس نہ ہو کہ جیسے عورتیں پہنتی ہیں. یہ 6 نقطے ہیں لباس کے جو میں نے بیان کیے، تو یہ ہیں سنت لباس. آپ اس ٹائم لوور چل رہے ہیں، ڈھیلے ڈھالے لوور بہترین لباس ہے اس وقت. وہ پاجاموں کی شکل اختیار کر چکے کہ آپ اس میں آرام بھی محسوس کرتے ہو اور وہ چلتے بھی خوب ہیں، اپنا دھلنا دھلانا بھی ان کا آسان ہے. تو وہ ساتر لباس ہے اور اس میں آدمی کا سطر ڈھکا رہتا ہے، گھر میں بھی اسے کوئی دقت نہیں ہوتی. پینٹ وغیرہ جو ہیں ٹائٹ ہیں، ان میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. جو لوور ہیں ان میں اٹھنا بیٹھنا بھی آسان ہے. تو اس لیے وہ لباس سنت ہے جو آپ کا سطر ڈھکے اور آپ کو آرام دے. کوٹ پینٹ پہن کے، ان کا سوال یہ کوٹ پینٹ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنی ہی کوٹ پینٹ پہن کی چاہیے. اگر آپ کسی محفل میں کوٹ پینٹ پہن کے، اپنے کسی ایوارڈ فنکشن میں کوٹ پینٹ پہن کے جا رہے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، تو اللہ سے بڑا کون ہے یار؟ آپ کو تو 5 وقت کوٹ پینٹ پہن کے مسجد جانا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. اور وہ جو آپ کو ایوارڈ دے گا وہ ایوارڈ یہاں دنیا والے نہیں دے سکتے. صرف یہ نیت کر لو. دیکھو اسلام جو ہے نا وہ پریزنٹیشن کا مذہب ہے. آپ ایک چائے آپ ڈھابے پہ پیتے ہو 10 روپے کی، وہی چائے آپ کسی اچھے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے پیو 20 روپے کی. وہی چائے آپ 3 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے پیو 100 روپے کی. وہی چائے آپ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے پیو 500 روپے کی. چائے وہی ہے، ہو سکتا ہے 10 روپے والی ڈھابے والی سب سے اچھی ہو، لیکن فرق پریزنٹیشن کا ہے. جب آپ اس نیت سے سوٹ پہنو گے نا 5 ٹائم کہ میں اپنا اللہ کے حضور کھڑے ہونے جا رہا،
ٹائی شائی لگا کے خوشبو وشبو پاؤڈر شاؤڈر پا کے اپنا سوٹ پہن کے اور جا کے نیت باندھو. پبلک بھی تمہیں دیکھے گی یار سوٹ پہن کے آیا مسجد میں, اور اللہ بھی دیکھے گا واہ واہ سوٹ پہن کے آیا مسجد میں. میرا سوال یہ تھا, یہ کہہ دیتے ہیں یہ کوٹ پینٹ جو لباس ہے یہ خود جو لگائے تو حرام ہے, یہ بہت بڑا کارن ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یہودیوں کا لباس ہے کوٹ پینٹ, اس لیے جو ہے وہ تو پھر کرتے پجامے کو نبی کا ثابت کریں نا بھائی, کرتے پجامے کو شلوار قمیض کو نبی کا لباس ثابت کر دیں, ہم پینٹ شرٹ چھوڑ دیں گے. کوئی لباس یہودیوں کا نہیں ہے جو عام لباس پبلک پہنتی ہو. دیکھو ریوڑ کا مسئلہ ہے, جیسے جو لوگ ریوڑ کی طرح رہتے ہیں نا, بھیڑوں کی طرح, وہی بچیں گے جو خاص بننے کی کوشش کریں گے. اگر یہودیوں کا وہ لباس جو ان کا ایک مذہبی لباس ہے نا, وہ چھوٹی سی گول ٹوپی اوپر سر پہ اور کچھ چوگا سا وہ ڈالتے ہیں, وہ مذہبی لباس ہے, وہ اگر پہن کے آپ نماز پڑھو گے آپ پھنس جاؤ گے. میں نے جو 6 نقطے بیان کیے اس میں یہ بھی بتایا آپ کو کہ مذہبی لباس نہ ہو, یا آپ پورا کا پورا چوگا وہ عیسائیوں والا ڈال کے یہاں آپ نے کراس ڈال لیا اور ان کا لباس پہن کے آپ وہ پھنس گئے. یہ ایک عام لباس ہے, پینٹ شرٹ آپ پہنتے ہو نہیں, کسی شادی میں جاتے ہوئے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں یہودیوں کا لباس پہن کے جا رہا, آیا خیال بس. تو نماز میں کہنے تو لوگ پرواہ لوگوں کی نہیں کرنی, پرواہ اللہ ہی کرنی. اللہ کو اس ٹائم آپ کے اوپر لاڈ آئے گا جب آپ اللہ کے لیے پہن کے جاؤ گے, یہ میں گارنٹی دے رہا, قسم کھاتا ہوں میں اس بات کہ جب آپ کو اللہ اس کوٹ پینٹ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نا, ڈرائی کلین ہوا ہوا, خوشبو لگا ہوا, تو اس ٹائم فرشتوں تو کہے گا دیکھیے میرا بندہ یہ ہے کہ میری وجہ سے کوٹ پینٹ پہن گیا مسجد میں. ان کا سوال یہ ہے کہ سعودی میں تو بنا ٹوپی بنا ہاف بازو کے, یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں. بھائی یہاں کی بات نہیں, بات شریعت کی ہو رہی. اصل تو شریعت کیا ہے, شریعت میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ بنا ٹوپی کے نماز نہیں پڑھ سکتے یا آپ ہاف بازو میں نماز نہیں پڑھ سکتے. ہو گیا بھائی, اب میرے خیال میں تھوڑا سا ارے کوئی بات نہیں, دیکھو جس کا جیسا علم ہو نا وہ ویسی بات کرتا ہے. آپ ان کی فکر نہ کرو, ان کے لیے دعا کیا کرو, اپنے عمل کرے جاؤ. دیکھو اب شروع میں ہمیں بہت ٹوکا لوگوں نے, اب کوئی نہیں ٹوکتا کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا. جب آپ کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا نا کہ انہیں ہم سے زیادہ علم ہے اور ہم نے انہیں ٹوک کے بھرنڈوں کے چھتے میں ہاتھ دینا, کوئی نہیں ٹوکتا. پھر مجھے کوئی نہیں ٹوکتا, میں رفع دین کرتا ہوں مسجد میں بھی, کئی بار میرے یاد آ جائے میں رفع دین کرتا ہوں, کوئی نہیں ٹوکتا. شاباش, اب یہ ہے بات. ہاں نہیں دکھوا گیا یوں کو بھائی چل, کیونکہ اچھا چل تو ایک بار انہوں نے تو پھر تو تسلی ہو گئی. ہاں ہاں نیت سے پہلے نماز کی کرنی ہے, بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے. ان کا سوال یہ ہے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے نیت سے پہلے. بالکل آپ پڑھ لو, ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے ہیں. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا, نیت درست ہوگی, نماز درست ہوگی, شیطان کا بھٹکاؤ کم ہوگا. اچھا میرا ایک سوال ہے, بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ موبائل کے بارے میں جو مسرور بھائی نے بتایا تھا اس کا سولوشن بتائیں. وہ مسرور بھائی ہی بتائیں گے, میں نے ان سے کہا تھا یہ لے کے آئے ہوں گے آج ہی انشاءاللہ اس کا سولوشن, کیونکہ دیکھو انہوں نے بہت اچھی بات کری تھی تو اس کا حل بھی نہیں بتانا چاہیے. نہیں ہوگا تو پھر میں بتاؤں گا, اور تو ذہن میں کسی نہیں بات. نماز کے متعلق ایک سوال یہ ہے, ابھی آپ نے لوور کا وہ ذکر کیا تو لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ آپ لباس وہ پہن کے جاؤ جس میں آپ شادیوں میں مطلب کسی اچھی جگہ بھی جا کر اس سے پہن سکو لباس کو, ایسا لباس پہن کے جانا چاہیے اللہ کے آگے, کیونکہ ایسے خالق کے آگے آپ جا رہے ہیں لوور پہن کے, اور کہیں شادی میں جاؤ تو پھر وہ اپنی چیز اور اپنے ایسے چیزیں پہن کے جاؤ. میں نے اسی بات کا جواب دیا آپ کو, میں نے یہ نہیں کہا آپ لوور میں نماز پڑھنے جاؤ, میں نے یہ بات کہی کہ لوور آسان ہو گیا, پجامے کی جگہ لے لی ان نے, گھر میں رہنا آسان ہو گیا, ساتر بھی ہے, آرام دہ بھی ہے. اگر آپ اس وجہ سے چینج کر کے جاتے ہو کہ میں اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہونے جا رہا اور آپ دھلا ہوا کرتا پجامہ, یہ جیسے یہ کہہ رہے پینٹ شو, تو زیادہ افضل ہے. لیکن میں یہاں یہ وضاحت کر دوں, لوور میں بھی جانے میں کوئی دقت نہیں ہے مسجد,
مگر رات کے پہنے ہوئے کپڑے نہ ہوں، یہ دھیان رکھنا، کیونکہ رات میں کھانسی، چھینک یا کیا چیز خارج ہو گئی جسم سے انسان کے کچھ نہیں پتہ۔ اللہ نے انسان کے جسم میں سوراخ رکھے، ان سوراخوں پہ اختیار بھی نہیں ہوتا نیند میں، آدھی موت بتایا۔ تو کوئی چیز آپ کی خارج ہو گئی رات میں اور آپ کو پتہ نہ لگا تو آپ ناپاکی لے کے مسجد جا رہے ہیں، تو اس لیے مسجد کے کپڑے الگ کر لو، چاہے لوور ہی الگ کر لو۔ آپ رات میں تہمت باندھ کے سوئے، صبح کو آپ نے لوور پہننا، مسجد پہنچے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ لوور کی جگہ ان کی طرح سوٹ پہن کے جاؤ گے تو وہ بہت افضل ہے، آپ اللہ کی نظر میں چڑھ جاؤ گے، یہ میں قسم کھا رہا۔ جب آپ اللہ کے لیے تیاری کرو گے تو اللہ بھی پھر آپ کے لیے تیاری کر کے رکھے گا۔ نماز وہی تو پوچھ رہے تھے، نیت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، ہر صورت سے پہلے۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ نماز میں ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، جب بھی صورت ملائیں بالکل پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بسم اللہ اتاری ہر صورت کے ساتھ سوائے سورۃ توبہ کے۔ تو اس تمام 113 صورتوں کے ساتھ بسم اللہ اتاری، تو ہماری کیا مجال کہ ہم بسم اللہ نہ پڑھیں؟ جب اللہ نے اتاری تو ہمارا حق ہے کہ ہم بسم اللہ کے ساتھ ہی صورت شروع کریں۔ ان کا سوال یہ ہے، تکبیر کسی بنا داڑھی والے نے پڑھ دی تو امام صاحب نے ٹوک دیا اور داڑھی والے سے تکبیر پڑھوائی، کہاں تک ٹھیک ہے؟ کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے۔ تکبیر تو ایک اعلان ہے کہ جو مسجد میں ادھر ادھر وضو کر رہے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اعلان ہو گیا کہ بھائی جماعت کھڑی ہو گئی، کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کا داڑھی سے مطلب ہی نہیں ہے کوئی، نماز پڑھانے کا داڑھی سے مطلب نہیں ہے کوئی۔ داڑھی کا مطلب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اگر ادا کرو گے بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ اس کا نماز سے اس سے کوئی، یہ سب جہالت ہے ہمارے علاقے میں، مگر خاموشی سے برداشت کر کے یار بحث نہ کرا کرو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، ان کی جہالت چلنے دو۔